اکیلے بیٹھے ہوئے ہائے قبر زہرا پر نشاں مٹاتے ہوئے کہہ رہے تھے یہ ہے درد، غموں نے اتنا ستایا علی کے ہوتے ہوئے، غموں نے اتنا ستایا علی کے ہوتے ہوئے، تڑپ کے مر گئی زہرا، تڑپ کے مر گئی زہرا علی کے ہوتے ہوئے، غموں نے اتنا ستایا علی کے ہوتے ہوئے، سکون ملا نہیں بابا کے بعد ایک بھی دن، جہاں میں آنے سے پہلے ہی مر گئے محسن، ہوا تھا پہلو شکستہ، ہوا تھا پہلو شکستہ علی کے ہوتے ہوئے، فقط یہ 4 ہی گھنٹوں میں ہو گیا تھا سر، سفید بال ہوئے اور جھک گئی تھی کمر، کچھ ایسا وقت بھی کاٹا، کچھ ایسا وقت بھی کاٹا علی کے ہوتے ہوئے، غموں نے اتنا ستایا علی کے ہوتے ہوئے، اکیلی رہتی تو آنسو بہت بہاتی تھی، میں گھر میں آیا تو ہر دم وہ مسکراتی تھی، ہر ایک زخم چھپایا، ہر ایک زخم چھپایا علی کے ہوتے ہوئے، غموں نے اتنا ستایا علی کے ہوتے ہوئے، گرا کے در کو ستمگر نے پسلیاں توڑی، جو ہاتھ رکھ لیا پہلو پہ انگلیاں توڑی، در بطول جلایا، در بطول جلایا علی کے ہوتے ہوئے، غموں نے اتنا ستایا علی کے ہوتے ہوئے، یہ ایسا غم تھا جسے میں کبھی بھلا نہ سکا، مجھے بلایا تھا زہرا نے اور میں آ نہ سکا، مدد کو آ گئی فضا، مدد کو آ گئی فضا علی کے ہوتے ہوئے، غموں نے اتنا ستایا علی کے ہوتے ہوئے، بطول سوتے میں کروٹ
کہاں بدلتی تھی یہ میں نے دیکھا تھا لے کر عصا وہ چلتی تھی، رہی تھی ایسی بھی زندہ، رہی تھی ایسی بھی زندہ، علی کے ہوتے ہوئے غموں نے اتنا ستایا، علی کے ہوتے ہوئے بیان کیسے ہو عباس غربت حیدر، یہ سوچ سوچ کے روتا ہے ہر گھڑی اکبر، شہید ہو گئی زہرا، شہید ہو گئی زہرا، علی کے ہوتے ہوئے غموں نے اتنا ستایا، علی کے ہوتے ہوئے غموں نے اتنا ستایا، علی کے ہوتے ہوئے۔ مجلس ایصال ثواب۔ ماشاء اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ حسبنا اللہ نعم الوکیل نعم المولا نعم النصیر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا عینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، حبیبنا ونبینا والصفین المذنبین ورحمۃ للعالمین وبالقاسم محمد۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ منتظران امام زمانہ جل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام تعریف حمد و ستائش کے لائق وحدہ لا شریک ہے، جس کی توفیق کی سائے میں، مہربانیوں کے برستے ہوئے بارش میں، جس کے کرم کے صدقے میں عزیزو آج ہم اس مجلس سے کچھ حاصل کریں گے۔ عزیزان گرامی، سب سے پہلے اس مجلس میں آپ کو بتاؤں گی کہ اگر میں خود مر رہی ہوں تو میری ذمہ داری کیا ہے، اور عزیزان گرامی ساتھ ساتھ یہ بھی بتانا چاہوں گی کہ زندگی میں ایسے کون سے کام انجام دوں جس سے سکرات آسان ہو جائے، جاکنی کا وقت آسان ہو جائے۔ عزیزو، جیسی زندگی ہوتی ہے ویسی موت ہوتی ہے، لہٰذا اپنی زندگی کو بہتر بنانا ہے۔ مگر یہ دنیا نے ہمیں، عزیزان گرامی، ہمیں کچھ ایسا جکڑ لیا ہے کہ ہمیں اس بات کی طرف توجہ ہی نہیں ہے کہ ہم یہاں رہنے نہیں آئے ہیں عزیزو، یہ راہ گزر ہے، یہ ایک بریج ہے جس سے ہمیں پار ہونا ہے۔ شاعر کہتا ہے، ملی تھی زندگی کسی کے کام آنے کے لیے، ملی تھی زندگی کسی کے کام آنے کے لیے، پر وقت ہی بیت گیا کاغذ کے ٹکڑے کمانے کے لیے۔ کیا کروں گی اتنے پیسے کما کر، نہ کفن میں جیب ہے نہ قبر میں الماری، اور یہ موت کے فرشتے رشوت بھی نہیں لیتے، یہ موت کے فرشتے رشوت بھی نہیں لیتے۔ ملی تھی زندگی کسی کے کام آنے کے لیے، پر وقت ہی بیت گیا کاغذ کے ٹکڑے کمانے سے۔ عزیزان گرامی، آؤ ہم دیکھیں کہ ہم
حالت احتضار میں اگر ہم خود ہیں، یعنی میری روح قبض ہونے جا رہی ہے، میں کیا کروں تاکہ میرا ایمان سلامت رہے، میری روح آسانی سے قبض ہوئے؟ میری کیا ذمہ داری ہے اگر میں خود مر رہی ہوں؟ عزیزو، اگر میں نے اپنی ذمہ داری کو جان لیا تو انشاءاللہ، اگر کیونکہ یہ وقت سب پہ آنا ہے تو مجھے وہ باتیں یاد ہوگی تو میں انشاءاللہ عمل کروں گی. اور اگر خدا نہ خواستہ میرے سامنے کسی کا حالت احتضار کا وقت آ گیا تو بھی مجھے کام آئے گا کہ میں اسے یہ ساری باتیں یاد دلاؤں. تو سب سے پہلی چیز ہے توبہ. عزیزو، آپ محسوس کریں کہ ایک طرف عمر سعد ہے کہ جس نے توبہ نہیں کی، آج لعنت اللہ ہے، اور ایک طرف جناب حور علیہ السلام ہے. ایک سچی توبہ نے کیا بنا دیا. انشاءاللہ ہم جناب حور کے بارے میں کچھ دیکھیں گے اگر خدا نے موقع دیا. عزیزان گرامی، اس مجلس کے اختتام پر، مگر عزیزان گرامی، اگر میں مر رہی ہوں، میں اس دنیا سے جا رہی ہوں، عالم بقا کی طرف کچھ کر رہی ہوں، میرا انتقال ہو رہا ہے، تو مجھے سب سے پہلے توبہ کرنی ہے. تو عزیزو، کیا اس وقت توبہ کر لوں گی؟ آج نہیں. توبہ واجب فوری ہے، صرف واجب نہیں ہے عزیزو. میں نے ایک بزم میں سوال کیا تھا کہ توبہ واجب ہے یا سنت ہے؟ لوگ سوچ میں پڑ گئے. کوئی کہتا تھا واجب ہے، کوئی کہتا تھا سنت ہے. نہیں عزیزو، توبہ واجب ہے، صرف واجب نہیں، واجب فوری ہے. نماز واجب فوری نہیں ہے. کتنے ہی ایسے مقام ہیں کہ عزیزان گرامی، نماز اول وقت پڑھنے کی اتنی زیادہ اہمیت کہ جتنی آخر وقت میں پڑھے لی نماز کو، اول وقت پڑھی ہوئی نماز، عزیزان گرامی، جو اول وقت نماز پڑھی جاتی ہے اس کو آخر وقت میں پڑھی ہوئی نماز پر اتنی فضیلت ہے، اتنی فوقیت ہے، جتنی ہم گنہگاروں، ہم خاکی انسان پر اہل بیت کی، یعنی کوئی مقابلہ ہی نہیں ہو سکتا، کوئی کمپیریزن ہی نہیں ہو سکتی. مگر پھر بھی عزیزان گرامی، کتنے ہی ایسے موقع آتے ہیں کہ جہاں پر ہمیں اجازت ہے کہ ہم لیٹ نماز پڑھیں. عزیزان گرامی، خدا نے وسیع وقت رکھا ہے، نہیں کہا ہے کہ ٹائم ہو گیا تو پڑھنا ہی ہے. مگر عزیزان گرامی، توبہ واجب فوری ہے. راہ نہ تکے کہ جب انشاءاللہ مصلی پر جائیں گے توبہ کر لیں گے، دونوں ہاتھ اپنے رخساروں پہ مان لیں گے. نہیں عزیزو، معلوم نہیں ہے کہ جو سانس لیا ہے وہ باہر نکلے گا یا نہیں. جو قدم میں نے آگے بڑھایا ہے وہ قدم میں عزیزان گرامی آگے چل پاؤں گی یا نہیں. آج میں نے اپنے ہاتھوں سے غسل کیا ہے، ہاتھوں سے کپڑے پہنے، مگر معلوم نہیں ہے کہ اب کی بار جب غسل کی باری آئیں گی تو لوگ مجھے نہلا رہے ہوں گے یا میں خود غسل کر سکوں گی. میں اپنے کپڑوں کو جو پہنا ہے یہ کپڑے میں خود نکالوں گی یا میری سہیلی کاٹ کے نکال دے گی، مجھے نہیں معلوم عزیزو. تو توبہ واجب فوری ہے. توبہ عزیزان گرامی اللہ کی رحمت کا وہ وسیع دروازہ ہے کہ جس کے ہونے کے بعد کوئی بھی جہنم میں نہیں جا سکتا. اگر میں محشر کے میدان میں کہہ دوں خدا کیا کرتی، دنیا بہکا رہی تھی، شیطان بہکا رہا تھا، میرا نفس بہکا رہا تھا، تو خدا یہی تو کہیں گا کہ کیا تمہارے پاس توبہ کا دروازہ نہیں تھا؟ توبہ کے اس وسیع دروازے کے ہونے کے بعد اگر کوئی دنیا سے چلا جائے بغیر توبہ کے تو عزیزان گرامی سچ میں وہ بڑا بدبخت ہے، بد نصیب ہے. اور عزیزو، توبہ کے لیے اتنا سمجھ لے، مولا فرما رہے ایک انسان تیرے ہاتھ میں اریزر ہے، ڈیلیٹ کا بٹن ہے، دبا دے، بجھا دے اپنے گناہوں کو اس اریزر کے ذریعے. عزیزان گرامی، جب ہم توبہ کرتے ہیں نہ صرف خدا گناہوں کو معاف کرتا ہے مگر اس کی جگہ نیکیوں کو لکھ دیتا ہے. نہ صرف نیکیوں کو لکھتا ہے عزیزو، اللہ ہمیں دوست رکھنے لگتا ہے. ان اللہ یحب التوابین، یقیناً اللہ توبہ کرنے والے کو دوست رکھتا ہے. کیا چاہیے عزیزوں میں؟ تو اگر میرا انتقال ہو رہا ہے، اگر میرا حالت احتضار ہے تو میری سب سے پہلی ذمہ داری یہ ہے کہ میں توبہ کر لوں. عزیزان گرامی، پانچویں امام محمد باقر علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی مرنے کے 1 سال پہلے بھی توبہ کر لے، مرنے کے 1 سال پہلے تو بھی قبول ہے. پھر کہا یہ بھی زیادہ ہے، اگر 1 مہینے پہلے توبہ کر لے تو وہ بھی قبول ہے. کہا 1 مہینہ بھی زیادہ، 1 دن پہلے توبہ کر لے تو بھی قبول ہے. عزیزان گرامی، اگر ہم حالت احتضار میں ہیں ابھی بھی قبول ہے. سب سے پہلی ذمہ داری ہے توبہ.
مگر عزیزان گرامی وقت کی راہ نہ دیکھے کہ جب آخری وقت ہوگا توبہ کر لیں گے. عزیزوں کیا معلوم ہے کہ ہمیں مہلت ہی نہ ملے اور ہماری زبان بند ہو جائے. دوسری ذمہ داری جو مرنے والے کی ہے وہ یہ ہے کہ مریض باوضو ہو. عزیزان گرامی جو باوضو مرتا ہے وہ شہادت کی موت مرتا ہے. مگر کبھی کبھی اس سے بالکل برخلاف دیکھتے ہیں ہم کہ وضو تو کیا کریں گے نماز بھی قضا کرنے لگتے ہیں. اور اگر وہ تو کیا نماز قضا کریں گے عزیزان گرامی جو ساتھ میں ہوتے وہ بھی کہتے کہاں پڑھے نماز کیسے پڑھے بھائی نجیس ہے یہ ہے وہ ہے. عزیزوں اگر ہم ڈوب رہے پانی میں دریا میں ڈوب رہے پھر بھی نماز واجب ہے. نماز صرف 4 موقع پر معاف ہے. حیض کی حالت میں, نفاس کی حالت میں, تیسرا وہ بھی زیادہ سے زیادہ 10 دن نفاس میں. تیسری چیز کہ جب ہم کوما میں چلے جائے, اور چوتھی چیز یا پاگل ہو جائے. تو یا تو پاگل ہونا پڑے گا یا کوما میں چلے جائے یا حائضہ ہو جائے یا نفاس بچے کو جن لے. اس کے علاوہ کہیں بھی نماز معاف نہیں نظر آتی. عزیزان گرامی پوری کوشش کرے ایک بھی نماز قضا نہ ہو, باوضو رہے. ابن عباس کہتے خبردار تم کبھی بغیر وضو نہ سونا, کیونکہ جس حالت میں انسان مرتا ہے وہی کیفیت کے ساتھ اس سے رکھا جاتا ہے. پاکیزگی کی حالت میں اس کی روح کو رکھا جائے گا جو حالت وضو میں اس دنیا سے جائے گا اور شہید کا مرتبہ پاتا ہے. عزیزو تو انشاءاللہ ہمیشہ وضو میں رہنے کی عادت ہوگی زندگی میں, تو انشاءاللہ اس وقت بھی خدا توفیق دے دے گا. تیسری چیز خدا سے حسن جن رکھنا. عزیزو خدا کہتا ہے میں تمہارے نیک گمان کے قریب ہوں, کہ خدا مجھے بخش ہی دے گا, خدا مجھے عذاب نہیں دے گا. بہت زیادہ حسن جن رکھے. مثال کے طور پہ پوری دنیا میں سب سے زیادہ میں گنہگار ہوں, پھر بھی مجھے نیک گمان ہی رکھنا ہے. اور اگر پوری دنیا سے سب سے زیادہ میری نیکیاں زیادہ ہے پھر بھی مجھے عزیزان گرامی دل میں خوف ہونا چاہیے کہ کہیں میرے یہ نیکیاں باطل نہ ہو جائیں. عزیزان گرامی پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ حسن جن رکھنا, نیک گمان رکھنا جنت کی قیمت ہے. یعنی جنت کی قیمت ہے حسن جن, اعمال نہیں. عزیزو حسن جن رکھنے کا فائدہ یہ ہے کہ جو مرنے والا ہے اس کے لیے اللہ کی مغفرت واجب ہو جائیں گی. دیکھیں اگر کوئی زندہ ہے تو ہم اسے ڈرائیں گے کہ بھئی یہ مت کر, اس کے اتنے گناہ ہیں تو توبہ کر. مگر اگر وہ مر رہا ہے تو ڈرانا نہیں ہے گناہ سے, مگر مرنے والے کو حسن جن سکھانا ہے, اسے نعمتیں یاد دلوانی ہیں عزیز اللہ کی, اس کے نیک اعمال یاد دلوانے ہیں. انشاءاللہ آگے آئیں گا. عزیزوں میں ایک واقعہ بیان کرنا چاہتی ہوں. ایک شخص کا وقت اعتذار تھا. ماں بہت زیادہ رو رہی تھی. لوگوں نے پوچھا کیوں اتنا زیادہ رو رہی ہوں؟ کہا اس لیے نہیں رو رہی کہ بیٹا اس دنیا سے جا رہا ہے, اگر وہ جا رہا ہے تو میں کہاں زندہ رہنے والی, مجھے بھی تو جانا ہے. کہا کیوں رو رہے ہو؟ کہا کہ کیونکہ اس کے ابھی اعمال تیار نہیں ہوا اور موت کا فرشتہ آ گیا. اس کے بعد اعمال کی وجہ سے ڈر رہی ہوں کہ کتنا عذاب ہوگا. اس نوجوان نے اپنے چچا سے کہا بابا چچا جان بتاؤ, اگر میرے مرنے کے بعد میری روح کو میری ماں کے سپرد کر دی جائے تو میری ماں میری روح کے ساتھ کیا سلوک کریں گی؟ کہا یقیناً تمہیں بخش دے گی. کہا بس مجھے بالکل اطمینان ہو گیا کہ پروردگار ماں سے کہیں گنا زیادہ محبت کرنے والا ہے. اب اس نوجوان نے اطمینان سے سانس لیا, روح قبض ہو گئی, عالم بقا کی طرف چل پڑے. جب قبر میں اتارا گیا عزیزان گرامی تو اس وقت اس کے چچا کے پاس سے کوئی قیمتی چیز گر گئی. پیچھے مڑ کے قبر میں دیکھا, قبر بے انتہا نور سے روشن تھی اور جوان کے چہرے پہ مسکراہٹ آئی ہوئی تھی. یعنی اللہ سے حسن جن رکھنے کی وجہ سے اس کی عاقبت بخیر ہو گئی. ایک آسان سا عمل بتا رہی ہوں, اگر میں اس دنیا سے جا رہی تو کیا کروں؟ محمد اور آل محمد پر درود پڑھیں. ایک شخص جو حج پر گیا تھا عزیزان گرامی, وہ ہر جگہ کے لیے مختلف دعا مانگ رہا ہے نا, ہر جگہ کے لیے مختلف دعا ہے. خانہ کعبہ
کے دروازے سے انٹر ہو، طواف کرے، سعی کے وقت عرفات میں، مزدلفہ میں، مسجد میں داخل ہوتے وقت ہر جگہ عزیزان گرامی، مگر وہ کوئی دعا نہیں پڑھتا تھا، ہر جگہ محمد اور آل محمد پر درود ہی پڑھتا تھا۔ اس سفر حج میں عزیزان گرامی جہاں جہاں جو مستحب دعائیں تھی اس دعا کو نہیں پڑھتا تھا مگر درود پڑھتا تھا۔ تو کسی نے اسے پوچھ لیا، اس نے کہا کہ اس سفر حج میں میرا باپ میرے ساتھ تھا، اچانک سے ان کا انتقال ہو گیا۔ بعد میں خواب میں آ کر بتایا کہ اس حالت احتضار میں مجھے شدید تکلیف کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا۔ حالت احتضار میں اس کا پورا چہرہ سیاہ پڑ گیا تھا۔ مرنے والے کا یہ بتا رہا کہ میرے بابا کا پورا چہرہ کالا ہو گیا، اور پھر اچانک اس نے دیکھا کہ باپ کے چہرے پر دھیرے دھیرے سیاہی ختم ہو گئی، نورانیت آ گئی اور مسکراتے ہوئے جان دے دی۔ بیٹا سوچ رہا ہے کہ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا کہ کون سا گناہ تھا جس کی وجہ سے تکلیف اور بعد میں اس طرح آسانی ہو گئی۔ عزیزان گرامی، وہ کہتا ہے کہ مجھے اگلی رات ہی بابا خواب میں آئے تھے، کہا بیٹا میرے اعمال ہی کچھ ایسے تھے کہ جس کی وجہ سے مجھے شدید پریشانی کا سامنا کرنا پڑا تھا، میرا چہرہ کالا ہو گیا تھا۔ اچانک پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز کان میں آئی، فرمایا تو زندگی میں مجھ پر بہت زیادہ درود پڑا کرتا تھا، آج اس کی جزا کا وقت آ گیا ہے۔ اور عزیزان گرامی کو کہتا ہے کہ میرے بابا کا انجام اس درود کی وجہ سے بخیر ہوا۔ اس کے بعد عزیزان گرامی یہ جوان کہتا ہے کہ میں ارکان حج میں بھی کوئی دعا ہی نہیں مانگتا، بس ہر جگہ درود پڑھتا رہتا ہوں۔ عزیزان گرامی، 5ویں فرض ہے انسان مرتے وقت اپنے نیک اعمال کو یاد کرے۔ بھائی یاد تو گناہ کو رکھنا چاہیے، نیک عمل کو نہیں، مگر مرتے وقت یہ کہا جاتا ہے کہ نیک عمل کو یاد کرے۔ کیوں؟ کیونکہ انسان کے اندر حضور حسن جن پیدا ہو جائے۔ جو شخص بھی زندگی میں نیک عمل کرنے کا عادی ہوتا ہے، مرتے وقت اسے نیک عمل خود بخود یاد آ جاتے ہیں اور پھر اس کی روح آسانی کے ساتھ نکل جاتی ہے۔ نمبر 6، حالت احتضار کے وقت ممکن ہو تو قبلہ رخ ہو جائے، خود ہی ہو جائے۔ قبلہ رخ یعنی ہمارے تلوے قبلے کی طرف ہونے چاہیے۔ اگر میں سیدھی اٹھ کے کھڑی ہوں تو میرا پورا بدن قبلہ کی طرف ہو، تو اس طرح سے ہونا چاہیے۔ عزیزو، حالت احتضار میں مرنے کے وقت عقل ضائع نہیں ہوتی۔ بیماری تکلیف الگ چیز ہے، گھبراہٹ ہوتی ہے مگر عقل کامل ہوتی ہے۔ تو کیا کرنا چاہیے؟ اگر میرا کوئی رشتہ دار مر رہا ہے تو مجھے حتی الامکان کوشش کرنا چاہیے کہ حالت احتضار میں اس کے پاؤں قبلہ رخ ہو جائے۔ مگر میں خود مر رہی ہوں تو میں خود کر لوں گی۔ اگر عزیزان گرامی، پروردگار عالم ہم سب کو نیک توفیق عطا فرمائے۔ 7 نمبر، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ لا الہ الا انت، کوئی تو قوت و طاقت نہیں الا انت، سوائے اللہ کے۔ سبحانک انی کنت من الظالمین، خدا تو پاک ہے اور میں ظالموں میں سے ہوں۔ عزیزان گرامی، پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سوال کیا میں تمہیں اس میں اعظم نہ بتاؤں؟ جو شخص بھی جناب یونس علیہ السلام کی دعا پڑھے اور اگر مر جائے تو شہید کی موت مرے گا، اور اگر صحتیاب ہو گیا تو بخشا جائے گا، پاک و پاکیزہ ہو جائے گا۔ عزیزان گرامی، 8ویں چیز اور آج کی آخری چیز کہ اگر میں مر رہی ہوں تو میں کیا کروں؟ عزیزان گرامی، ذکر کرے، کوئی بھی ذکر کرے، استغفار کرے، لا حول پڑھے، فاطمہ زہرا کے دشمنوں پہ لعنت کرے، صلوات پڑھے، کچھ نہ کچھ پڑھے، کوشش کریں۔ عزیزان گرامی، حالت احتضار میں مرنے والا خدا کا ذکر کرتا ہے، تعریف کرتا ہے، ذکر خدا کرتا ہے، بڑائی کرتا ہے۔ پیغمبر فرماتے ہیں کہ مومن حالت احتضار میں رحمت و کرم کا سوال کرتا ہے۔ حالت احتضار میں تو خدا فرشتوں سے مخاطب ہو کر کہتا ہے مومن کے لیے میرے نزدیک بھلائی ہی بھلائی ہے، میں اس کی روح کو قبض کرتا ہوں اور یہ میری تعریف کرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ خدا کہتا ہے کہ ایسا میرا بندہ ہے کہ میں اس کی روح کو قبض کر رہا مگر یہ میری تعریف کر رہا ہے، میرا ذکر کر رہا ہے۔
عزیزو آؤ ہم دیکھیں کہ عام زندگی میں ہم کون سے ایسے کام کریں کہ جس سے ہماری سکرات آسان ہو جائے. اور یہ پوائنٹس ہم دیکھیں اس سے پہلے اگلے 8 پوائنٹس کہ اگر میں مر رہی ہوں تو مجھے کیا کرنا ہے. تو سب سے پہلا پوائنٹ تھا توبہ. دوسرا مریض باوصول ہو. تیسرا خدا سے اسے جل رکھنا. چوتھا محمد اور آل محمد پر درود بھیجنا. پانچواں عزیزان گرامی انسان مرتے وقت اپنے نیک عمل کو یاد کرے. چھٹا حالت اعتذار کے وقت ممکن ہو تو خود قبلہ رخ ہو جائے. نمبر 7 لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین 40 مرتبہ پڑھیں. نمبر 8 عزیزان گرامی زیادہ سے زیادہ ذکر کرے، کیونکہ ہم ذکر کرتے خدا کہتا ہے میں اس کی روح قبض کرتا ہوں اور یہ میرا ذکر کر رہا ہے، یعنی فخر کرتا ہے. عزیزان گرامی عام زندگی میں کیونکہ ہم کو معلوم ہے کہ جیسی زندگی ہوگی ایسی ہی موت ہوگی. یہ نہیں کہ زندگی میں عیش و آرام میں پڑے ہیں، دین سے دوری ہے اور پھر اچھی موت آئے، نہیں عزیز. تو ہم دیکھیں کہ والدین سے نیکی. علماء کہتے ہیں کہ یہ لوگ چھوٹے چھوٹے مسئلے پوچھنے آتے ہیں، بول پین کا نشان ہے وضو ہوگا یا نہیں، مگر والدین سے اچھا سلوک نہیں کرتے. یہ نہیں جانتے کہ اگر کوئی والدین کے سامنے ایک غصے بھری نظر ہی ڈال دے، نہ نماز قبول ہے، نہ روزہ، نہ حج. یعنی گرامی ہمارے نے بڑے مرجع تقلید سیستانی صاحب سے پوچھا گیا کہ ایک عورت سارے نیک عمل انجام دیتی ہے فقط پردہ نہیں کرتی، کیا اس کے اعمال قبول ہوں گے؟ کہا کوئی اعمال قبول نہیں ہوگا جب تک صحیح پردہ نہ کرنا شروع کرے اور توبہ نہ کرے. تو عزیزان گرامی اگر مجھے یہاں دیکھنا ہے دنیا میں رہ کر کہ میرا خدا مجھ سے راضی ہے کیا نہیں، تو میں کیسے دیکھوں؟ عزیزو معصوم سے سوال ہوا، یہ نہ سمجھنا کہ اتنا آسان جواب دے دیا، جس سے عزیزان گرامی اللہ کس سے راضی ہے؟ کہا جس سے اس کے ماں باپ راضی. ابھی مجھے دیکھنا ہے کہ میرا خدا مجھ سے راضی ہے نہیں، تو مجھے دیکھنا ہوگا میرے ماں باپ مجھ سے راضی ہے یا نہیں. اور خاص کر کے مرحوم خدا نیک توفیق عطا فرمائے. ہاں عزیزو والدین اگر ہم پر ظلم کرے اور ہم صرف نگاہ غضب کریں تو بھی کوئی نیک عمل قبول نہیں ہوگے. اگر محبت سے ایک بار دیکھا تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ ایک مقبول حج کا ثواب کا 100 بار دیکھوں تو 100 حج کا ثواب ملیں گا. عزیزو جو ماں باپ سے نیکی کرے گا اس کی موت بآسانی ہوگی، مگر ماں باپ سے میری گزارش اپنے بچوں پر رحم کریے عزیزو، نرمی کرے، آسانی فراہم کرے. تو عزیزو عام زندگی میں سب سے اہم کام اگر کوئی ہو اس دنیا میں تو وہ ہے والدین سے نیکی. جو لوگ والدین سے نیکی کریں گے اس کی سکرات آسان سے آسان تر ہوگی. خدا ہمیں والدین سے نیکی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے مرحوم ماں باپ کو ہم سے راضی رکھے. اس لیے کہ آواز بلند صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد وجل فرج. خدا نہ کرے کسی کے ماں باپ اس سے ناراض ہو. اگر ماں باپ ناراض ہے تو کوئی کام میں کامیابی ملنے والی نہیں ہے. عزیزان گرامی اگر زندگی میں ماں باپ کو ناراض کر دیا ہو اور ماں باپ اس دنیا سے اسی حالت میں چلے جائیں تو عزیزان گرامی ابھی بھی ہمارے لیے چانس ہے کہ ہم اس زندگی میں ایسے ایسے عمل کر کے ان کو بھیجیں. مثال کے طور پر ان کی نمازیں قضا ہے وہ ادا کر دے، ان کے روزے قضا ہے وہ ادا کر دے، ان کی حج باقی رہی وہ کرے، خمس ادا کرنا ہے، رد مظالم یعنی عزیزان قرضے ہے، جو کچھ بھی ہے. ہو سکتا ہے کہ ایک انسان سے اس کے ماں باپ ناراض ہو مگر مرنے کے بعد، زندگی میں تو ناراض تھے مگر مرنے کے بعد خوش ہو جائے. اور بہت ممکن ہے کہ زندگی میں تو بہت خیال کیا مگر جیسے ہی مر گئے اپنی دنیا میں ڈوب گئے، ماں باپ کو بھول گئے. اب وہاں ماں باپ راہ تکتے ہیں کہ کوئی مجھے تحفہ بھیجے، کوئی میری قضا کو ادا کرے، مگر یہاں یہ اولاد ہے کہ ماں باپ کو یاد نہیں کرتی. تو عزیزان گرامی اگر کسی کے ماں باپ ناراض ہوں تو ان کو راضی کرنے کے لیے ایک نماز ہمیں بتائی گئی ہے. اس نماز میں ہر رکعت میں عزیزان گرامی الحمد کے بعد 30 مرتبہ کہنا ہے رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، یعنی اپنے ماں باپ کے لیے دعا مانگنی ہے کہ پروردگار جس طرح انہوں نے ہمارے بچپنے میں ہم پر رحم کیا تھا تو بھی ان کے ساتھ رحم کر. عزیزان گرامی نماز صرف 2 رکعت ہے. مرنے کے بعد ماں باپ کو راضی کرنے کے لیے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ میرے ماں باپ تو راضی ہی تھے تو میں نہ پڑھوں، نہیں، اور کوئی پڑھ سکتا ہے. عزیزان گرامی
ہر رکعت میں الحمد کے بعد 30 مرتبہ کہ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. 2 رکعت نماز ختم ہو جائے اس کے بعد 10 مرتبہ ماں باپ کی بخشش کی دعا مانگے. انشاءاللہ اس کے ماں باپ اس سے راضی ہو جائیں گے. کتنا آسان کر دیا خدا نے. عزیزان گرامی کبھی کبھی ہم سوچتے اتنی بار دعا مانگی دعا قبول نہیں ہوتی، کیوں یہ پریشانی ہمارے پاس آئی، کیوں یہ بیماری آئی. عزیزان گرامی مگر ہم یہ نہیں سوچتے کہ ہمارے ماں باپ راضی ہیں یا ناراض. عزیزان گرامی اگر ماں باپ ناراض ہوتے تو کسی چیز میں کامیابی دنیا میں ملنا ناممکن ہے اور آخرت بھی کامیاب ہونے والی نہیں ہے. خداوند عالم ہم سب کو یہ توفیق عطا فرمائے کہ ہمارے ماں باپ کو ہم راضی رکھے، چاہے وہ زندہ ہو چاہے دنیا میں نہ ہو. فضل ابن یحییٰ گورنر ہے عزیزان گرامی. اسے ایک بیماری ہو گئی، اس کے سینے پہ سفید داغ نکل آئے. اب کیا تھا، گورنر ہے، اچھے سے اچھے ڈاکٹر کو دکھانا چاہتے ہیں، طبیب کو دکھانا چاہتے. اس نے مشورہ لیا کہ ہمارے ملک میں سب سے اچھا طبیب کون ہے. سب نے ایک زبان ہو کے کہا جاسلک سے اچھا طبیب کوئی نہیں. اس نے جاسلک کو بلایا، جاسلک آیا. اس نے کہا دیکھو میرے پیروں کے گھٹنوں میں بہت زیادہ درد ہے، مجھ سے اٹھا بیٹھا نہیں جا سکتا، مجھے چل نہیں سکتا میں ٹھیک سے، میرے گھٹنوں کے درد کی دوا کرنا ہے. جاسلک نے دوا بھی بتائی اور پرہیزی بھی بتائی کہ ان چیزوں سے تمہیں بچنا ہے اور یہ دوا لینا ہے. اب عزیزان گرامی 8 دن کے بعد جب جاسلک ان کو چیک کرتا ہے تو فوراً کہہ دیتا ہے کہ دیکھو تم نے دوائی تو کھائی مگر پرہیز نہیں کیا، لہٰذا تمہارے گھٹنوں میں وہ اثر نہیں دکھائی دیتا. عزیزان گرامی آفرین ہو گیا فضل ابن یحییٰ کے صحیح معنوں میں جاسلک کو سب پتہ چلتا ہے. سچ میں ایک بہترین طبیب ہے. اب اس نے کہا کہ یہ تو میں نے ایسے ہی آپ کو بتایا تھا، دراصل میں آپ کا امتحان لے رہا تھا کہ آپ کیسے طبیب ہیں. جو حقیقی بیماری جس کے لیے میں نے آپ کو اتنے دور سے بلایا ہے وہ یہ ہے کہ اس نے اپنے پیرن کو ہٹایا اور دکھایا کہ اس کے سینے پر سفید داغ تھے. جب اس سفید داغ کو دیکھا عزیزان گرامی تو ایک مرتبہ جاسلک بول پڑا، اوہ اس میں کون سی بڑی بات ہے، یہ تو میرے بائیں ہاتھ کا کھیل ہے. اب اس نے دوا کرنا شروع کی. فضل ابن یحییٰ نے جاسلک کو اپنے وہاں رکا دیا مگر دوا کوئی اثر ہی نہیں کر رہی. پھر اس نے دوا کو چینج کیا عزیزان گرامی مگر کوئی فرق نہیں پڑ رہا. ایک مرتبہ فضل ابن یحییٰ نے کہا جاسلک تم تو کہتے تھے میرے بائیں ہاتھ کا کھیل ہے مگر مجھے تو کوئی فرق نظر نہیں آ رہا. ایک مرتبہ جاسلک نے کہا کہ کیا تمہارے باپ تم سے ناراض ہے. اس نے اپنے سر کو جھکا دیا، کوئی جواب نہ دے پایا اور وہاں سے چل پڑا. گیا باپ کے پاس، قدموں میں گر گیا، بوسے لینے لگا، معافی مانگی. اب باپ عزیزان گرامی سچ میں باپ کا دل بھی بہت نرم ہوتا ہے. ایک مرتبہ باپ نے فوراً معاف کر دیا. اس کے بعد جو دوا کی جاسلک نے تو فضل ابن یحییٰ کا عزیزان گرامی وہ درد ہی چاہتا رہا. مگر اب پوچھا جاسلک تمہیں کیسے پتا کہ میرے باپ مجھ سے ناراض ہے، تمہیں کیسے پتا چلا؟ کہ میں تیرے گھر پہ رکا، میں تیرے دربار میں آتا تھا، میں دیکھتا تھا کہ تیرا اخلاق اچھا ہے، سب کے ساتھ اچھے سلوک سے پیش آتا ہے، غریبوں کی امداد کرتا ہے، کوئی تیرے در سے خالی نہیں جاتا. اب ہو نہ ہو گھر میں کسی سے پرابلم ہے تو میں نے بس گیس کیا تھا کہ ہو نہ ہو تیرے باپ تجھ سے ناراض ہے لہٰذا دوا اثر نہیں، اور میں نے کہا اور یہ سچ نکلا. تو عزیزان گرامی ہمیشہ اپنے ماں باپ کو راضی رکھے. جو اپنے ماں باپ کو راضی رکھے گا، جس کے ماں باپ راضی ہوگے اس کی سکرات آسان ہو جائیں گی. اور ایک سورہ بہت زیادہ پڑھے سکرات آسان ہونے کے لیے، وہ ہے سورہ زلزال. انشاءاللہ میں امید رکھتی ہوں کہ آپ انوار البیان فی تفسیر القرآن کھولیں گے، سورہ زلزال کا ترجمہ اس کی تفسیر پڑھیں گے، انشاءاللہ بہت لطف آئے گا. عزیزان گرامی خود یہ سورہ سفارش کرے گا، خود اللہ کے مقرب ترین فرشتے سفارش کریں گے کہ اس مرنے والے کی روح اے ملک الموت آسانی سے قبض کرنا. اور ملک الموت وہاں تک روح قبض نہیں کریں گے جہاں تک مرنے والا خود راضی نہ ہو جائے. تو سورہ زلزال بہت پڑھتے رہے عزیزان گرامی. ایک چھوٹا سا سورہ ہے اور بہت ہمارے لیے عزیزان گرامی نصیحت بخش بھی ہے. ہاں عزیزان گرامی جس طرح والدین سے نیکی بہت ضروری کام ہے اور عام زندگی میں یہ نیکی جو ہم نے کی ہے ہماری سکرات آسان ہوگی، اسی طرح صلہ رحم بھی ہے. عزیزان گرامی جو صلہ رحم کرے گا اسے بہت زیادہ
فوائد ملنے والے، مثال کے طور پہ اس کے اہل و عیال اس سے محبت کریں گے، اس کو طول عمر نصیب ہوگی، کثرت مال کی ضمانت ملتی ہے، دخول جنت کی ضمانت ملتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک چیز یہ بھی ہے کہ اس کی سکرات آسان ہو جائے گی۔ عزیزان گرامی، اسی طرح اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری سکرات آسان ہو، جیسی زندگی ہوگی ایسی سکرات ہوگی، ایسی آخرت ہوگی۔ عزیزو، پروردگار عالم ہم سب کو بہترین زندگی جینے کی توفیق عطا فرمائیں۔ اسی طرح مومن کا احترام کریں، ان کو سیرینی کھلا کر، ان کو اچھے کپڑے پہنا کر، ان کو عزیزان گرامی کھانا کھلا کر، ان کو پانی پلا کر، اور اسی طرح جہارت جامعہ کبیرہ کم سے کم مہینے میں ایک بار ضرور پڑھے، درود توسی پڑھے۔ یہ سب سکرات کے وقت آسانی کرنے والے اعمال ہیں۔ عزیزان گرامی، جب کبھی کبھی ہم لوگ آخر وقت میں کچھ پڑھنا بھی چاہتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں مرنے والے کو، وہ چاہتے ہیں مگر اب پڑھ نہیں سکتے، مدت ختم ہو گئی عزیزوں، اب وہ کچھ کہنا بھی چاہتے وصیت تو بھی نہیں بول سکتے۔ تو ایسا وقت ہمارے لیے آئے، اس سے پہلے ہم یہ سارے عمل جو بھی کرنا ہے اپنی زندگی میں کر لیں۔ ہاں عزیزان گرامی، زندگی میں ایک بار جو سورہ یاسین کو پڑھے گا، ایک بار، پانچویں امام کہتے ہیں کہ اس کی سکرات کی تکلیف کو خدا آسان کر دے گا، اس کی روح آسانی سے نکلے گی۔ عزیزان گرامی، ہمیشہ یاد رکھیں کہ ماہ رجب کی 24 کا روزہ اور ماہ رجب کی آخری تاریخوں کا روزہ 27، 28، 29، 30 کے روزے جو ہیں وہ سکرات موت سے لے کر قبر کی تاریکی، وحشت، پل صراط، یعنی آخرت کے ہر مرحلے میں یہ روزے کام آنے والے ہیں۔ عزیزو، روزہ ایک غیر معصوم کو اللہ سے بہت قریب کرنے والی کوئی چیز ہو تو وہ روزہ ہے، تو ہر ایک کو روزے ضرور رکھنا چاہیے۔ اور عزیزان گرامی، یاد رہے کہ موت ہماری طرف بڑھتی چلی آ رہی ہے اور دوسری طرف ہم بھی موت کی طرف جا رہے ہیں، تو تیاری کریں۔ عزیزو، کسی کو نہیں معلوم کہ موت کب آنے والی ہے۔ فرق نہیں ہے کہ صحت مند اور بیمار اس میں فرق نہیں کر سکتے، تندرست کے لیے بھی مستحب ہے کہ موت کو ضرور یاد کریں۔ عزیزان گرامی، موت کو یاد کرنا اجر و ثواب رکھتا ہے، خدا ہمیں وہ توفیق دے، کیونکہ دیکھیں دو چیز ہمارے دلوں کے جنگ کو، دلوں کے کاٹ کو دور کر کے ہمارے دلوں کو نورانی کرتی ہے، ایک قرآن کی تلاوت اور ایک موت کی یاد۔ تو موت کو بار بار یاد کریں۔ موت کو اپنے سے دور سمجھنا بھی کراہیت رکھتا ہے، یعنی کبھی یہ نہ سمجھے کہ ابھی تو میں جوان ہوں، یا ابھی تو میں تندرست ہوں، یا ابھی تو میری ماں زندہ ہے، ابھی تو میرے بابا ہے، ابھی تو میرے نانا نانی زندہ ہے، ابھی تھوڑی مجھے موت آئیں گی۔ نہیں عزیزان گرامی، ہم نے دیکھا ہے کہ بچے چلے جاتے ہیں اور ماں باپ پڑے رہتے ہیں۔ عزیزان گرامی، مستحب ہے انسان اپنا کفن تیار کرے، اپنے قبروں کو آمادہ رکھے۔ پروردگار عالم ہم سب کو نیک توفیق عطا فرمائے۔ ہاں عزیزان گرامی، غم حسین میں جو ہم آنسو بہاتے ہیں نا، انشاءاللہ بہت کام آئیں گے۔ عزیزو، کھوئی صاحب کے بچپن کا زمانہ ہے، آیت اللہ کھوئی صاحب، خدا ان پر رحمتوں کا نزول کرے۔ جب بھی بچپنے سے ان کو عادت تھی قبرستان ضرور جاتے تھے، ہر شب جمعہ قبرستان جاتے تھے، اور جب بھی جاتے تھے عزیزو، ایسا ہوتا ہے نا کہ ہم سورہ فاتحہ تو قبرستان کے پورے مرحوموں کو اور سارے مرحوموں مومنات کو پڑھتے ہیں، جو بھی ہم پڑھتے ہیں اس سال سب کو کر دیتے ہیں، مگر ہم خصوصاً اپنے رشتہ داروں کی، ماں باپ کی، دادا دادی، نانا نانی، جو بھی جس کے شوہر اس دنیا میں نہ ہو، بچے اس دنیا سے چلے گئے ہو، یعنی اپنے رشتہ داروں کی قبر پر جاتے ہیں۔ مگر کوئی صاحب جب جاتے تھے عزیزان گرامی قبرستان، دیکھیں قبرستان ہمارے مذہب میں عورتوں کے لیے مستحب کرا دیا ہے، صحیح پردے کے ساتھ جائے انشاءاللہ۔ عزیزان گرامی، تو بات ہماری یہ ہو رہی تھی کہ ایک مرتبہ کوئی صاحب جب بھی جاتے تھے تو وہ ایک قبر کی طرف کھینچ کے چلے جاتے تھے، وجہ یہ تھی کہ اس قبر کی طرف سے خوشبو آتی تھی۔ ہمیشہ اس قبر کے کنارے کھڑے رہ کے کرتے تھے کہ اے قبر میں سونے والے، بتا تیری کون سی نیکی تھی کہ تیری قبر سے ہمیشہ میں خوشبو کو سونگتا ہوں۔ عزیزان گرامی، مگر کبھی کوئی جواب نہیں ملا تھا، یہاں تک کہ مرجے تقلید بن گئے، ضعیفی کے عالم ہے، مگر قبرستان جانا نہیں چھوٹا۔ عزیزان گرامی، بہت زیادہ اجر و ثواب ہے، کسی موقع پر میں آپ کو بتاؤں گی کہ قبرستان میں جانا کتنا ثواب ہے، ایک ایک نیکی کرنے کا کتنا ثواب ہے۔ تو عزیزان گرامی، پروردگار عالم ہم سب کو یہ نیک توفیق عطا فرمائے کہ ہم قبرستان ریگولرلی جائیں۔ ہاں عزیزان گرامی، خدا ہم کو کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم حسین، مگر غم حسین میں جو لوگ روتے ہیں یقیناً بہت بڑا اجر پاتے ہیں۔ ایک مرتبہ کوئی صاحب ضعیف کے عالم میں اس قبر سے مخاطب ہو کے کہتے ہیں کہ قبر میں سونے والے مجھے اتنا بتا دے
کہ تیرے اندر سے خوشبو کیسی آتی، ایسی خوشبو میں کہیں نہیں محسوس کرتا۔ ایک مرتبہ آواز آئی کہ بات یہ ہے کہ میری ایک عادت تھی، جہاں کہیں بھی میں سنتا تھا کہ فلاں جگہ مجلس ہے، میں فوراً چلا جاتا تھا، کتنا دور ہی کیوں نہ، مگر جیسے مجھے پتا چلتا تھا کہ مجلس ہے تو میں ضرور چلا جاتا تھا، یعنی کوئی میری مجلس مس نہیں ہوتی تھی۔ عزیزان گرامی، بہت بڑی مصیبت ہے یہ۔ اور میں جب بھی روتا تھا امام حسین کے غم میں تو آواز بلند روتا تھا، اتنا میں آواز بلند روتا تھا کہ میرا نام ہی ہو گیا آواز بلند رونے والا۔ یعنی اگر کسی کو کسی کے گھر کا پتہ بتانا ہوتا تھا کہ فلاں شخص کہاں رہتے تو کہتے تھے کہ وہ بہت زور سے رونے والے نہیں ہیں، ان کے بازو میں ہی رہتے ہیں۔ اس کس کا بیٹا ہے کہ وہ بہت زور سے رونے والے ان کا بیٹا ہے، یعنی نام ہی ہو گیا بہت زور سے رونے والا۔ کہا بس زندگی کے دن ختم ہو گئے، وہ دن بھی آ گیا کہ میں اس دنیا کو خدا حافظ کر کے چل پڑا۔ مجھے قبر میں لٹایا گیا، ایک پر سر سے پیر تک پردے میں ملبوس ایک بی بی آئی، آ کر فرشتوں سے کہا یہ میرے حسین کا سادار، ہر شب جمعہ آنا، اس کی قبر پہ خوشبو کو چھڑکنا، کیونکہ بی بی نے آرڈر دیا ہے، فرشتے بی بی کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے ہر شب جمعہ میری قبر پہ خوشبو چھڑکتے ہیں، اور تم جب بھی آتے اس خوشبو کو محسوس کرتے ہیں۔ بس دو بات تھی عزیزان گرامی، ہم بھی جانتے ہیں جس کی سال ثواب کی مجلس سے وہ بہت زور سے روتے تھے۔ عزیزان گرامی، مجلس سے بے حد پیار تھا، یہ حقیقت، اس کا اجر ہمیں اس دن پتا چلے گا عزیزان گرامی کہ جب ہم قبر میں چلے جائیں گے، جب محشر کے میدان میں اعمال کی کمی نظر آئیں گے، یہ موتی ہمیں بہت کام آئیں گے۔ چاہے آپ کتنا ہی روئے، مگر عزیزو آپ فاطمہ زہرا جتنا نہیں رو سکتے۔ ہمارا رونا عزیزو چوتھے امام جیسا نہیں ہو سکتا۔ جن ہستیوں نے بہت زیادہ گریا کیا وہ چار ہے، جناب نوح پیغمبر، جناب یعقوب، جناب فاطمہ زہرا، سید الساجدین، زین العابدین۔ دو ہستیاں جوانی میں ضعیف ہو گئی، ایک فاطمہ زہرا، میرے ماں باپ میری شہزادی پہ قربان، اور ایک سید سجاد۔ عزیزان گرامی، کتنا روئے میرے چوتھے امام، جب تک زندہ رہے روتے رہے۔ عزیزو، منہال کا بیان ہے کہ ایک مرتبہ میں مدینے کی گلیوں سے گزر رہا تھا، پر نالے کے پانی کے قطرے گر رہے تھے، اور عزیزان گرامی کہتے ہیں کہ میں نے منہال کہتے ہیں میں نے لباس سمیٹ لیا، احتیاط کرتے ہوئے کہ کہیں میرے کپڑے نجیس نہ ہو جائیں۔ اتنے میں گھر کے پیچھے کے دروازے سے ایک غلام نکلا۔ منہال، تم کیا کر رہے؟ تمہیں پتا یہ کون سا پانی ہے؟ اور اس گھر کی چھت پر تیرے اور میرے مولا سید سجاد اپنے جد مظلوم حسین پر گریا کر رہے ہیں۔ عزیزان گرامی، منہال نے کہا مولا کب تک روئیے گا؟ کہا منہال تو نے انصاف نہ کیا، یعقوب کے 12 فرزند تھے، صرف ایک یوسف ظاہری آنکھوں سے اوزل تھے، علم نبوت سے معلوم تھا کہ یوسف زندہ ہے، سلامت ہے، ملاقات ہوگی، سب کچھ پتا تھا، مگر پھر بھی اتنا روئے، آنکھوں کی بینائی چلی گئی۔ چوتھے امام کہتے ہائے میرے 18 یوسف کربلا میں مظلومی سے شہید کر دیے گئے۔ عزیزو، گھر میں سے ایک فرد چلا جاتا ہے، گھر سونا ہو جاتا۔ ہائے فاطمہ زہرا کا بھرا گھر لٹ گیا، ہائے فاطمہ زہرا کا بھرا گھر دوپہر میں لٹ گیا۔ ایک دوپہر میں عزیزو زہرا کا گھر یتیم خانہ بن گیا۔ اب منہال نے اور ایک سوال کیا، مولا شہادت تو آپ کی میراث ہے نا مولا؟ مولا تڑپ گئے، منہال شہادت ہماری میراث ہے کیا؟ یہ بھی ہماری میراث ہے کہ ماں بہنوں کو بے پردہ بھرے دربار میں پھرایا جائے۔ جب کسی نے پوچھا مولا سب سے زیادہ مصیبت کہاں پڑی؟ میرے امام نے کہا الشام، الشام، الشام۔ ہائے وہ شام کا بازار، ہائے وہ شام کا دربار، ہائے وہ شام کا زندان۔ جب تک زندہ رہے گریا کرتے رہے، پانی سامنے آیا، وضو کے لیے اتنا گریا کیا، پانی مچاف ہو گیا، کھانا سامنے آیا، کربلا کی بھوک و پیاس یاد آئی، ننھے ننھے بچے یاد آئے، گریا شروع ہو گیا۔ کھانے کعبہ کو دیکھا تو آنکھوں میں آنسو آ گئے، ارے یہی تو وہ کعبہ ہے
جہاں میرے بابا نے حج کو عمرہ میں تبدیل کر دیا، عزیزو لمحے فکریہ ہے جب پوری دنیا کے لوگ جوک در جوک کھانے کعبہ کی طرف آ رہے تھے، جس امام نے پیدل اس 22 سے 25 حج کی ہو عزیزو، وہ امام حج کو عمرے میں تبدیل کر رہے ہیں اور سارے کے سارا کنبہ حج کو عمرہ میں تبدیل کر رہا ہے. کیا گزری ہوگی دلوں پر. خدا تجھے اسی حج کا واسطہ ہمیں بار بار تیرے گھر کی حج اور عمرہ نصیب فرما. عزیزان گرامی، کسی نے میرے مولا سید سجاد سے ایک سوال کیا، مولا میں نے ابن زیاد کے دربار میں آپ کو دیکھا، میں نے ابن زیاد کے دربار میں آپ کے چچا مسلم ابن عقیل کو بھی دیکھا، مگر مولا دونوں میں فرق کیوں؟ جب چچا مسلم کو دیکھا ہاشمی شیر کی طرح داخل ہوئے، سینہ تان کے کھڑے رہے، آنکھوں میں آنکھیں ملا کر ابن زیاد کے سامنے کھڑے رہے، مگر مولا آپ کا سر جھکا ہوا، گردن جھکی ہوئی. مولا نے کہا پوچھنے والے تو نے انصاف نہیں کیا. جب چچا مسلم داخل ہوئے تو اکیلے تھے، مگر ہائے جب میں داخل ہوا تو میرے ساتھ میری ماں بہنیں پھوفیاں ننگے سر سے میں سر اٹھاؤں تو کیسے؟ ہمیشہ خون کے آنسو روتے رہے میرے امام. جناب زینب کی چادر الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین، انا للہ و انا الیہ راجعون. خدا تڑپتے دل کے ساتھ، بہتے ہوئے آنسوؤں کے ساتھ اپنے ہاتھوں کو بلند کر دیا ہے. ایک پروردگار، کیا تو ان ہاتھوں کو واپس پھیر دے گا؟ خدا ہم نے تجھ سے توقع نہیں رکھی. جب بھی کوئی ہاتھوں کو اٹھاتا ہے تو کہتا مجھے شرم آتی ہے کہ میں ان ہاتھوں کو خالی پھیر دوں. جب کوئی یا رب 7 مرتبہ کہتا ہے تو آواز دیتا لبیک میرے بندے کیا چاہیے. ہاتھوں کو اٹھا دے. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا رب یا رب یا رب یا رب یا رب یا رب یا رب. پروردگار، سب سے پہلی سب سے بھاری دعا یہ ہے، ان تمام مظالم کے انتقام کے لیے تیری آخری حجت بقیت اللہ امام زمانہ کے ظہور میں تاجیل فرما. ہم کو ان کے اوان انصار تابع فرمان شیعہ سے بنا دے. ہمارے امام کو ہم سے راضی و خوشنود کر کے ہم پر احسان فرما. مرحوم سے پروردگار امام زمانہ کو راضی و خوشنود کر دے. جب امام آئے، اے میرے کریم آقا، جب رجت کا زمانہ ہو تو انہیں بھی اپنے امام کی پہلی آواز میں لبیک کے نا نصیب فرما. امام کے لشکر میں شمار فرمانا. اے میرے کریم آقا رحیم مولا، جن کے سال ثواب کی مجلس ہے، ان کے تمام گناہ کبیرہ صغیرہ کو معاف کر کے انیک گناہ نیکیوں میں تبدیل کر دے. پروردگار انہیں اعلیٰ علیین میں جگہ عنایت فرما. اے میرے کریم آقا، ہم سب کو بھی جاکنی کے وقت سے لے کر قبر کی پہلی رات، فشار منکر نکیر کے سوال و جواب، عالم برزخ کا طولانی زمانہ، حشر نشر پل صراط میزان، ہر جگہ خدا بھی ہم نے اعمال کر کے اپنی قبر میں کچھ نہیں بچھایا. ہم اپنے لیے اور اپنے مرحوموں کے لیے دعا کرتے ہیں. پروردگار ان تمام مرحلوں میں اپنے فضل سے کام لینا، عدل سے کام نہ لینا. پروردگار ہماری عزت کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ تمہارا پروردگار ہے، فخر کے لیے اتنا کافی ہے کہ ہم تیرے بندے ہیں. اے خدا تو ایسا جیسا ہم چاہتے ہیں ہمیں ایسا بنا دے جیسا تو چاہتا ہے. اس نے کیا پایا جس نے تجھے کھو دیا؟ اس نے کیا کھویا جس نے تجھے پا لیا؟ یا سری الرضا، یا سری الرضا، ہم سب سے راضی ہو جا، اپنی خوشنودی کو ہم پر بڑھا دے. اس دل میں تیرے قرب کا شوق عطا فرما. پروردگار مثل محمد اور آل محمد زندگی، ان کے جیسی موت، ان کے جیسی خیر عطا فرما. تیرے نیک بندوں نے جتنی دعا مانگی اور مانگتے رہیں گے اس میں ایک نیک اثر ہم سب کو عطا فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم صل على محمد وآل محمد. 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 اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اس سورہ فاتحہ مجلس کا اجر و ثواب 5 تن پاک 12 امام 14 معصوم 72 شہید تمام اہل حرم تمام اہل حرم 1,24,000 پیغمبروں کو جناب مسلم علیہ السلام فرزندان مسلم علیہ السلام کو ہبا کرتے ہیں. ان کے طفیل صدقے اور وسیلے میں کل مرحوم مومنات بانی مجلس اور حاضرین مجلس کے تمام مرحوم، خصوصاً مرحوم نوروز حسین وزیر علی سوپاری والا، مرحوم محمد ریحان نوروز حسین سوپاری والا، مرحوم وزیر بھائی بچو بھائی سوپاری والا، مرحوم رجا بانو قاسم علی روجانی، مرحوم شبیر علی بچو بھائی سوپاری والا، مرحوم روشن بانو ربجی بھائی میتھانی، مرحوم سکون فاطمہ فیروز حسین سوپاری والا، مرحوم فاطمہ بن وزیر علی بادامی. تمام مرحوم مومن مومنات کو ہم تمام فیملی کے تمام مرحوموں کو ہم ایصال کرتے ہیں اور دل سے دعا کرتے ہیں پروردگار قبر والوں کو خوشی نصیب فرما، ان کے عالم برزخ کے زمانے کو جگمگا دیں. پروردگار ابھی ہم سب سے اور مرحوم سے راضی ہو جا، اپنی خوشنودی کو بڑھا دے، اس دل میں تیرے قرب کا شوق عطا فرما. اللہم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرجہ.